بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له من اللہ من دونه من وال صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، عام طور پر ہم لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہوئے حالات کا تذکرہ ضرور کرتے، اور ہماری سوچ یہ بن گئی ہے کہ حکومت بدلے گی تو حالات بدلیں گے، جبکہ ضابطۂ خداوندی اس کے برعکس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمراں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ لوگ خود اپنے آپ کو نہ بدلیں۔ اس لیے ہماری سمجھ یہ ہے کہ حکومت بدلے گی تو حالات بدلیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا اس کائنات میں جو ضابطہ ہے اور جس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ حالات بدلیں گے تو حکومتیں بدلیں گی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت بدلے گی تو حالات بدلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ضابطہ ذکر فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو نہ بدلیں۔ اسلامی تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھیں گے تو ابتدائی 500 سال کا جو زمانہ تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ کو اللہ نے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا۔ وہاں سے لے کر کے 500 سالہ جو زمانہ رہا وہ مسلمانوں کے عروج اور ترقی کا زمانہ رہا۔ آج دنیا والوں کے پاس ترقی کے جتنے وسائل اور اسباب ہیں، ان کی بنیاد انہی 500 سالوں میں مسلمانوں نے رکھی تھی۔ وہ 500 سال گزر جانے کے بعد آج تقریباً 1000 سال کا زمانہ ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ ان 1000 سالوں میں مسلمانوں کا کوئی قابل ذکر کارنامہ نہیں۔ ابتدائی 500 سالہ زمانہ گزرنے کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے یہ امت بانجھ ہو گئی۔ ان 1000 سالوں میں مسلمانوں میں سے کسی شخص کا کوئی ایک بھی قابل ذکر کارنامہ آپ کے علم میں نہیں ہوگا۔ ہم جیسے بے فیض ہو گئے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا تھا دنیا کی امامت، قیادت اور سیادت کے لیے، اور ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اس راستے سے ہٹا لیا۔ آج ہماری ذات نفع بخش نہیں رہی، اور اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں ایک ضابطہ اور بھی ہے، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، کہ جھاگ کا نصیب اور مقدر ہی ختم ہو جانا ہے۔ سمندر کے پانی پر جھاگ آتا ہے، فَيَذْهَبُ جُفَاءً، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کا نصیب اور مقدر ہی ختم ہو جانا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور جو چیز اللہ کی مخلوق کے لیے نفع بخش ہوگی، مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں استقرار عطا کرتا ہے، زمین پر اسے باقی رکھتا ہے، اس لیے کہ وہ لوگوں کے لیے نفع بخش ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے۔ 1000 سالہ زمانہ آپ دیکھ لو،
عجیب سی صورتحال ہے، بالکل خاموشی نظر آتی ہے کہ نافعیت کی لائن سے انسانوں کے نفع بخش کاموں کو لے کر کے اگر دیکھا جائے تو ان 1000 سالوں میں مسلمانوں کا کوئی قابل ذکر کارنامہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے حالات ایسے ہو گئے کہ ملک میں موجودہ برسر اقتدار کہو یا اقتدار سے محروم کہو، جو بھی جماعتیں اور پارٹیاں ہیں، انہوں نے مسلمانوں کو بے وزن کر دیا۔ ان کے ووٹ بھی بے وزن ہو گئے، یہ خود بھی بے وزن ہو گئے۔ بھاگلپور کا فساد ہوا تھا، اس وقت RSS نے بیٹھ کر کے یہ طے کیا تھا کہ مسلمانوں کے ووٹوں کے بغیر ہمیں اقتدار تک پہنچنا ہے۔ اس وقت سے لے کر کے آج تک 18-20 سال کی ان کی محنت ہے۔ اس محنت کے ساتھ انہوں نے ہندوستان میں مسلمانوں کی وہ بے وقتی اور ہلکا پن بنا دیا کہ پچھلے الیکشن کے موقع پر جب کوئی مسلمان ان کے پاس جا کر کے یہ کہتا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کا کام کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے بہت صاف کہا تھا ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے ووٹوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ جاؤ کسی اور کا کام کرو۔ ہماری ہوا نکل چکی۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، آپس میں جھگڑا مت کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، لوگوں کے دلوں میں تمہارا کوئی خوف، کوئی روب، کوئی دبدبا نہیں ہوگا۔ آج حالات آپ دیکھ لو کیا ہے، ملک کے بدلتے ہوئے حالات کو آپ دیکھو۔ ملک کے دستور نے، آئین نے ہمیں جو حقوق دیے ہیں، اور ہمیں ہی نہیں، ہندوستان میں رہنے والے ہر ہندوستانی اور بھارتی کو جو حق دیا گیا ہے، آج ان حقوق کو پامال کرنے کی کوشش کی جا رہی۔ ملک کو جو آئین اور دستور دیا گیا تھا، ملک کی آزادی کے بعد 200 چنندہ لوگوں کی کمیٹی بنی تھی جو اس ملک کے لیے دستور ساز کمیٹی قرار دی گئی تھی، جس کے ذمہ دار ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر تھے۔ ان 200 افراد پر مشتمل کمیٹی نے ہندوستان کو آئین اور دستور دیا، جس میں مسلمانوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد تھی۔ اس ملک میں رہنے والے ہر ہندوستانی کو اس بات کی آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق جیے گا، اپنے مذہب کی تعلیم و تبلیغ کر سکے گا، اپنے مذہب کے بقا اور تحفظ کے لیے، اس کی تعلیم اور ترویج کے لیے ادارے قائم کر سکے گا۔ ہر ایک کو اس کے مذہب کے اعتبار سے زندگی گزارنے کی آزادی حاصل ہوگی۔ لیکن آپ دیکھ لو، طلاق ثلاثہ کا جو بل لایا گیا اور پٹیشن کورٹ میں داخل کر کے پھر لوک سبھا میں لا کر اسے پاس کیا گیا، پورے ہندوستان میں مسلم خواتین نے اس کی مخالفت کے اندر جلوس نکالے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے یہ طے کر دیا کہ دلی کا جو جلوس ہوگا وہ آخری جلوس ہوگا، اور وہ ہو چکا۔ لیکن حکومت رکی نہیں۔ جس طرح طلاق ثلاثہ کا معاملہ اٹھایا گیا تھا اور سپریم کورٹ میں پٹیشن ڈال کر کے کورٹ کے حکم پر گورنمنٹ نے قانون بنایا تھا، سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ سرکار اس کے بارے میں قانون بنائے، سرکار نے طلاق ثلاثہ کا قانون بنایا۔ اور کیا قانون بنا، اس کی تفصیلات آپ کو معلوم ہے، نہیں معلوم ہوگی، اخبارات آپ دیکھیں کہ اس بل سے اسلام کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے۔ ہمارا جو ڈھانچہ ہے ازدواجی زندگی کا، عائلی اور خانگی زندگی کا جو ڈھانچہ ہے، اس کو منہدم کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب پھر مزید یہ پٹیشن بھی کورٹ میں آ چکی ہے کہ مسلمانوں میں 3 طلاق کے بعد جو حلالے کا ایک طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے، اس کے خلاف بل لایا، پٹیشن دائر کی گئی۔ مسلمانوں میں اسلام میں ایک سے زائد نکاح کی جو اجازت، ضرورت
اور عدل و انصاف کی شرط کے ساتھ دی گئی ہے، اس کے خلاف بھی پیٹیشن ڈالی جا چکی ہے۔ یعنی اس ملک میں مسلمانوں کو اور اسی طرح اقلیتوں کو ان کے مذہب اور ان کے حق سے محروم کرنے کے لیے ایک ایک قدم آگے بڑھایا جا رہا ہے، اور ہم لوگوں کو اس کا احساس نہیں۔ بہت منظم طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے، اور ان حالات کے پیش نظر ماضی میں بھی ہم اسی طرح سوچتے تھے، آج بھی اسی انداز میں سوچ رہے ہیں کہ حکومت بدلے گی تو حالات بدلے گی۔ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے حالات کا انحصار ہمارے اعمال پر ہے۔ جیسے ہمارے اعمال ہوں گے اسی طرح کا فیصلہ آسمان سے اترے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسے زمین سے تمہارے اعمال آسمان پر جاتے ہیں، آسمان سے اسی طرح کے فیصلے من جانب اللہ نازل ہوتے ہیں۔ اس لیے کسی دوسرے کو دوش دے کر کے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہمیں اپنا مسئلہ حل کرنے کے لیے اپنے گریبان میں سر ڈال کر کے دیکھنا ہوگا۔ اللہ نے بے شمار مخلوقات پیدا کی اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور انسانوں میں بھی اللہ پاک نے ان لوگوں کو جن کو ایمان کی دولت عطا کی، جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے حکموں پر عمل کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع اور پیروی کرنا ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اس بات کا انحصار رکھا ہے کہ دنیا کے حالات کا بننا اور بگڑنا ان کے اعمال پر ہے۔ اور قرآن کریم میں ضابطے کے طور پر ذکر کر دیا گیا، جس کا میں نے تذکرہ کیا، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو نہ بدلے۔ اگر حالات کی تبدیلی ہمیں چاہیے تو ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ زمین سے ایسے اعمال ہوں جو آسمان پر جائیں، اللہ پاک راضی اور خوش ہوں، تو ایسے فیصلے آئے جو ہمارے حالات کو خوشگوار بنا دے، ہمیں عزت کا مقام عطا کر دے، ہمیں وزن اور لوگوں کے دلوں میں ہمارا مقام، ہماری عزت، دبدبہ اور روب اللہ پیدا کر دے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا ہے۔ یعنی یہ عجیب صورتحال ہے پوری دنیا کے تمام تر مذاہب میں کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس کے لانے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور جس کو قبول کرنے والے صحابہ کرام اور تابعین اعظام نے عملی طور پر اس کا نمونہ دنیا والوں کے سامنے پیش کیا ہے، خود عمل کر کے دکھا دیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اور تابعین نے اسلامی اصول و ضوابط پر عمل کر کے پوری دنیا والوں کے سامنے ایک بہت بلند تر مثال پیش کیے۔ کیسے لوگ تھے؟ جن کو کھانے کا ڈھنگ نہیں تھا، جن کو پینے کا سلیقہ نہیں تھا، کپڑا پہننے کا جنہیں کوئی شعور نہیں تھا، زندگی گزارنے کا جن کے پاس کوئی نظام نہیں تھا، ایسے لوگ تھے جن پر کوئی حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ آپ سوچو تو صحیح، ایسے لوگ کہ جن پر کوئی حکومت کرنا بھی پسند نہ کرے، ایسے لوگ تھے، ایمان لائے، اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے، اسلام کی تبلیغ اور اسلام کی بقا کے لیے انہوں نے جب نکل کر کے اپنے اعمال کو پیش کیا، دنیا پر اللہ نے انہیں حکومت دی۔ حالی نے کہا جن کو کافور اور نمک کا بھی شعور نہیں تھا، دونوں کو ایک جیسی چیز سمجھا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعہ کہ اپنے زمانے خلافت میں مکہ مکرمہ میں تھے، اور جب مکے سے نکلے اور مینا کی وادیوں سے گزر رہے تھے تو ایک پہاڑ پر چڑھ کر کے جب جانے لگے، دھوپ کا وقت تھا، رک گئے، پہاڑ کے نیچے وادی میں دیکھ رہے تھے اور رو رہے تھے۔
اور آپ کے رک جانے کی وجہ سے سارا قافلہ مسلمانوں کا رک گیا اور سب پریشان تھے کہ کیا ہو گیا، کیوں رک گئے، کیا وجہ ہے رکنے کی۔ جو قریب کے لوگ تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نیچے وادی میں دیکھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے پوچھا کہ امیر المومنین کیا بات ہے، کیا ہو گیا، کیوں رو رہے ہیں آپ؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ یہی وہ وادی ہے کہ جہاں میں اپنے اونٹوں کو اور بکریوں کو چرانے آیا کرتا تھا، اور یہاں لا کر کے اس وادی میں ان جانوروں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیتا تھا، کسی درخت کے سائے کے نیچے سو جاتا تھا، سارے جانور ادھر ادھر منتشر ہو جاتے تھے۔ پھر میری ماں، کبھی میری بہن آ کر کے مجھے اٹھاتی تھی، اور میری ماں یہ کہا کرتی تھی کہ عمر تو کیا کرے گا، تجھ کو تو بکریاں چرانی بھی نہیں آتی۔ حضرت عمر فاروق نے وہ زمانہ یاد کیا اور ماں کا وہ جملہ لوگوں کو بتایا کہ عمر تو کیا کرے گا، تجھ کو تو بکریاں چرانی بھی نہیں آتی، اور فرمانے لگے کہ آج اللہ نے ایمان اور اسلام کی برکت سے 25 لاکھ مربع میل کی حکومت مجھے عطا کی ہے۔ یہ اعمال کی برکت تھی۔ آج ہم لوگ خود کچھ نہیں کرنا چاہتے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس سب کچھ ٹھیک ہو جائے، ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے، ایسا مزاج ہم لوگوں کا بن گیا ہے۔ حالات کس طرح کے ہیں تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ یکساں سول کوڈ کی طرف ہماری سرکار ایک ایک قدم آگے بڑھتے جا رہی ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے اب خواتین کا جلوس نکالنے کے بجائے یہ طے کیا ہے کہ خواتین اسلام میں تحفظ شریعت اور اصلاح معاشرہ کے عنوان سے بات کی جائے۔ ہماری ماں اور بہنوں کی گود پہلی درسگاہ ہوتی ہے، اگر ان میں دین ہوگا تو دین نسلوں تک جائے گا۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ اگر مردوں میں دین ہوگا تو دین گھر کے دروازے تک آئے گا، اور خواتین میں دین ہوگا تو یہ دین نسلوں تک جائے گا۔ تحفظ شریعت اور اصلاح معاشرہ کے عنوان سے لے کر کے آج مسلم پرسنل لا بورڈ نے پورے ملک میں کام کرنے والوں کو آواز دی ہے کہ اب کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے حالات بدلیں۔ گھر کے باہر اور گھر کے اندر ہمارے حالات بدلیں گے تو اللہ پاک کا فیصلہ بدلے گا، اور ہم یہ چاہیں گے کہ ہم کچھ نہ کریں، ہم اپنے آپ کو نہ بدلیں اور حالات بدل جائیں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ یہ خیال است و محال است و جنوں، یہ بے وقوفی کی بات ہے، یہ بے وقوفی کی بات ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کا جو ضابطہ اس دنیا میں ہے اسی ضابطے سے دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ ہمارے سوچنے اور سمجھنے سے دنیا کا نظام نہیں بدلے گا، ہمارے کرنے سے دنیا کا نظام بدلے گا۔ اللہ نے ہمیں ذمہ داری دی، اللہ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے کہ ہم اپنے حالات کو بدلیں، اپنے اعمال کو بدلیں، تو پھر دوسروں کے حالات اور دنیا کے حالات بدلیں گے۔ آج ہمیں اپنی شریعت پر عمل کرنا ہے، اپنے حالات کا جائزہ لینا ہے۔ آج کے اس ماحول کے اندر بہت سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم لوگ ذرا بھی کچھ سوچنے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور کسی بات کو اگر سمجھایا اور بتایا جائے تو کوئی سننے اور ماننے کے لیے تیار نہیں۔ حیرت اس وقت ہوتی ہے جب ہمارے نوجوانوں کو اپنا نفع اور نقصان بھی نہیں سمجھتا۔ انہیں بتایا جائے کہ بھائی ادھر مت جاؤ، انہیں سمجھایا جائے کہ دیکھو یہ اپنا کام نہیں ہے، یہ کام مت کرو، تو کوئی صورت میں سننے اور ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ظاہر بات ہے اگر حالات ایسے ہوں گے تو پھر ہمارے حالات اور خراب ہوں گے۔
آئندہ زندگیاں اور دشوار ہو جائیں گی، ہماری آنے والی نسلوں کو اس سے زیادہ بھگتان بھگتنا پڑے گا، اس سے برے حالات آئیں گے۔ ہندوستان کے موجودہ حالات کو اگر دیکھیں تو ملکوں کی آزادی کے موقع پر حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ جمعیت علماء ہند کے پہلے صدر نے یہ بات کہی تھی کہ اگر ملک کو تقسیم ہوا تو ملکوں کی تقسیم کے بعد مسلمانوں کو اتنا نقصان ہوگا کہ 150 سال تک یہ اس حالت پر واپس نہیں آ سکیں گے۔ ملک تقسیم ہوگا تو اس ملک میں جو باصلاحیت لوگ ہیں، جو خوشحال لوگ ہیں، جو خاندانی نجابت و شرافت رکھنے والے لوگ ہیں، جو ملک کا کریم کہلاتے ہیں، یہ سب یہاں سے نکل کر کے دوسرے ملکوں میں چلے جائیں گے، تو جو لوگ بچیں گے ان کو اس حالت تک واپس آنے کے لیے 150 سال کا زمانہ لگے گا۔ کہتے ہیں نا، کلندر ہرچ گوید دید گوید اتقوا بفراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ اللہ کے مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ملکوں کی تقسیم کے بعد ہندوستان میں رہ جانے والے مسلمانوں کے کیا حالات ہیں آپ خود دیکھ لو۔ 1947 سے پہلے حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اگر ملک تقسیم ہوا تو ملک کا کریم ملک سے چلا جائے گا، کہ اس ملک میں رہنے والے مسلمان 150 سال تک سنبھل نہیں سکیں گے۔ ایک جمعیت علماء تنہا وہ جماعت تھی جو ملکوں کی تقسیم کے خلاف تھی، واحد ایک جمعیت علماء تھی جو ملکوں کی تقسیم کے خلاف تھی، کہ ملک کا بٹوارا نہیں ہونا چاہیے، ملکوں کی تقسیم نہیں ہونی چاہیے، اور تقسیم ہوئی، 10 لاکھ سے زیادہ لوگ شہید کیے گئے، اور 150 سال تک ہندوستان میں رہنے والے لوگوں کو سنبھلنے میں لگ جائے گا۔ جمعیت علماء ہند کے بڑوں پہ، اکابرین پر اللہ اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ہندوستان میں آج بھی مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ دوسرے ملکوں کے مقابلے میں اچھی ہے، اور یہ جمعیت علماء ہند کی کوششوں کا، قربانیوں کا، جد و جہد کا نتیجہ ہے۔ آپ ہندوستان سے نکلو، ان ملکوں میں جاؤ جن کو اسلامی ملک کہا جاتا ہے، وہاں جا کر کے آپ مسلمانوں کے حالات دیکھو، بے اختیار آپ کے دل سے آواز نکلے گی کہ ہم ہندوستان میں اچھے ہیں، ہندوستان میں ہماری حالت اچھی ہے۔ یعنی اگر پوری دنیا کو اور دنیا میں بسنے والے تمام مسلمانوں کے حالات کو آپ دیکھو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا حالات ہیں۔ لیکن آج ملکوں کے جو حالات ہیں، ہمارے لیے عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے۔ ہمیں کوئی سنجیدہ کوشش کرنی ہوگی، بہت منظم طریقے سے، بہت صبر و آزما حالات ہے، ان حالات کے اندر کوئی بہت اچھی پلاننگ کرنی ہوگی، تب جا کر کے ہمیں نکلنے کی راہ ملے گی۔ ایسے مایوسی نہیں ہے۔ آج بھی الحمدللہ ہندوستان میں ایسے ہمارے اکابرین، بزرگان دین، علماء کرام موجود ہیں جن کی رائے عالمی طور پر سنی جاتی ہے اور مانی جاتی ہے۔ مایوسی نہیں ہے۔ یہ جو حالات ہیں یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنی پوزیشن معلوم ہونا چاہیے، ہم کہاں ہیں۔ آپ ہمت ہار جائیں، آپ کے حوصلے ٹوٹ جائیں، اس لیے یہ گفتگو نہیں کی جا رہی۔ ہم الحمدللہ آج بھی مایوس نہیں، آج بھی اتنا دم ہے مسلمانوں میں کہ ملکوں کے حالات بدل سکتے ہیں۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، چال چلنے والے چال چلتے ہیں، اللہ بھی تدبیر فرماتا ہے، اور یہ پوری دنیا کا خالق اور مالک اللہ ہے۔
جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اوروں کے چاہنے سے نہیں ہوتا. لیکن دنیا کو اللہ نے دارالاسباب بنایا ہے، اس لیے جیسے اسباب اور وسائل اختیار کیے جائیں گے ویسے فیصلے سامنے آئیں گے. مسلم پرسنل لا بورڈ نے تحفظ شریعت اصلاح معاشرہ خواتین میں خاص طور پر کیا جائے تاکہ دین گھروں میں آئے اور دین نسلوں میں آئے، اس کی جدوجہد اور کوشش کی جائے. میں نے پچھلے کئی ہفتہ پہلے یہ بات کہی تھی کہ ائمہ کرام کی تربیت کا ایک پروگرام جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے کیا جائے گا. کل سنیچر کو انشاءاللہ پورے شہر کے ائمہ کرام کو ہم لوگ مسجد رابعہ عبدالغفور میں جمع کر رہے ہیں. اور کہنے میں کوئی جھجک کی بات نہیں ہے کہ نماز عبادات میں سب سے اہم عبادت ہے. سنا ہوگا جس کی نماز ٹھیک ہوگی اس کے سب اعمال ٹھیک ہوں گے. آج ہماری نمازیں ٹھیک نہیں ہیں، ائمہ کرام کے بعد ہمارا نمبر ہے. ہمیں بھی اصلاح صلاۃ کے لیے کوشش کرنی ہوگی. جب بہت پابندی سے ایک مسجد میں نماز پڑھی جاتی تھی تو حالات کا اندازہ نہیں تھا. اب جب مختلف مسجدوں میں نماز پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ نماز ہماری ٹھیک نہیں. ائمہ کرام کی نماز دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ نماز کی درستگی کی ضرورت ہے. انہیں کنارے لے کر کے تنہائی میں اکیلے میں بتانا پڑتا ہے کہ امام صاحب آپ ایسا کرتے ہو، یہ مناسب برابر نہیں ہے، تھوڑا سا ادھر ادھر ہو گئے نماز فاسد ہو جائے گی. ائمہ کرام کی تربیت کا ایک پروگرام رکھا ہے اور انشاءاللہ ہم پورے شہر میں اصلاح نماز کا پروگرام رکھیں گے کہ لوگ اپنی نمازیں ٹھیک کریں. نماز ٹھیک ہوگی انشاءاللہ اس کے اثرات پوری زندگی پر پڑیں گے. ایک دوسرا پروگرام ہماری ازدواجی زندگی، خانگی زندگی، عائلی زندگی ٹھیک ہو. شوہر کو یہ پتا ہو کہ میرے حقوق کیا ہیں، بیوی کو یہ پتا ہو کہ میرے حقوق کیا ہیں، اور شوہر کو یہ پتا ہو کہ میرے ذمے اپنی بیوی کے، اپنے بچوں کے، اپنے ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، بھائی بہنوں کے کیا حقوق ہیں. بیوی کو اس بات کا پتا ہونا چاہیے کہ ماں باپ کے گھر رہتے ہوئے میری کیا ذمہ داری تھی، اور نکاح کے بعد جب میں رخصت ہو کر کے شوہر کے گھر جا رہی ہوں تو اب میری ذمہ داری کیا ہے، شوہر کے مجھ پر کیا حقوق ہے، مجھے کیا کرنا ہوگا. خوشگوار ازدواجی زندگی کیسے گزارے، اس کے لیے 3 روز کا پروگرام حج ٹریننگ سینٹر پر جمعیت علماء کی طرف سے رکھا گیا ہے. عشاء کی نماز کے فوراً بعد 10، 11، 12 اپریل کو منگل، بدھ، جمعرات یہ 3 دن پروگرام رکھا جائے گا. اپنے ان بچوں کو جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں یا وہ بچے جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، ایسے لوگوں کو آپ بھیجیے تاکہ انہیں یہ معلوم ہو کہ ہمیں عائلی اور خانگی زندگی کیسے گزارنی، ہماری یہ زندگی خوشگوار کیسے ہوگی. آج جو لوگ اصلاح معاشرہ کا اور لوگوں کے درمیان جو اختلافات اور نزاعات پیدا ہوتے ہیں ان کو سلجھانے کا کام کرتے ہیں پنچ حضرات، ان سے آپ پوچھو. وہ پنچ حضرات آپ کو بتائیں گے کہ کتنی معمولی بات پر آج اختلافات وجود میں آتے ہیں اور پھر معاملہ طلاق پر جا کر ختم ہوتا ہے. بہت معمولی بات تھی لیکن بر وقت اس کی اصلاح نہیں کی گئی اور میاں بیوی کو سمجھا نہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، حالات بگڑ گئے. تو 3 روزہ یہ پروگرام ہے. اس پروگرام کے اندر بھی اپنے بچوں کو آپ بھیجیے، اپنے گھر کی خواتین کو آپ بھیجیے. انہیں پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ وہ خاتون جو اپنے شوہر کے حقوق ادا کرے اس کے لیے جنت میں جانے کا راستہ آسان ہے. مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو اللہ نے جو صلاحیت دی ہے وہ بہت عجیب صلاحیت ہے، بہت عجیب خوبی اللہ نے دی ہے، مگر انہیں پتہ نہیں ہے. انہیں بتانا ضروری ہے اور انہیں معلوم ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہمارے گھروں میں دین آئے گا، حقوق کی ادائیگی ہوگی، گھر میں خوشگوار زندگی ہوگی.
جب گھر میں زندگی خوشگوار ہوگی بچوں کی تربیت بہترین انداز میں کی جا سکے گی، اور یہی ہمارا مستقبل کا سرمایہ ہے۔ اس لیے خوشگوار ازدواجی زندگی کیسے گزاری جائے اس کے لیے مختلف علماء کرام کے بیانات ہوں گے۔ 10، 11، 12 اپریل منگل، بدھ، جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد فوراً حج ٹریننگ سینٹر پر یہ پروگرام ہوگا۔ خاص طور پر اپنے بچوں اور بچیوں کو آپ بھیجیے۔ آپ اگر اپنے بچوں بچیوں کو نہیں سمجھا سکتے آپ بھیجیے، علماء کرام سمجھائیں گے۔ اور بہت ساری باتیں آپ نہیں بتا سکتے دوسروں کو بتانی پڑتی ہے تو علماء کرام کے ذریعے ان کے سامنے وہ ساری باتیں آ جائیں گی، لیکن یہ چیز ضروری ہے، اور اس پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے آج معاشرے میں بگاڑ آتا جا رہا ہے۔ اس لیے اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے، بہت سنجیدہ کوشش کرنی ہوگی، ایسی کوشش جس کے اثرات دیر پاؤ۔ گھر میں دین ہوگا نسلوں میں دین جائے گا، خوشگوار ازدواجی زندگی ہوگی بچوں کی تعلیم اور تربیت آسان ہوگی، اور کوئی بھی کوشش کی جاتی ہے اس کے اثرات اور نتائج بہت دیر میں سامنے آتے ہیں، لیکن کوشش تو بہرحال کرنی ہے۔ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتے، ہم اپنی ذمہ داریوں سے چشم پوشی نہیں کر سکتے، ہمیں جو کرنا ہے وہ کرنا پڑے گا، تب جا کر کے حالات بدلیں گے، ہمارے اعمال بدلیں گے، ہماری زندگیاں بدلیں گی تو انشاءاللہ حالات اور ملک اور عالم کے حالات بھی بدلیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن ساتھیوں نے سنتیں نہ پڑھی ہوں وہ سنت پڑھ لیں۔ بسم اللہ